اپنے دھارمک تعلیم دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. اب بتائیے وہ بچے کو اگر جا کر پوچھے گا کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکتب میں جا کر کہ بیٹے بتاؤ ذرا کہ ہمارا یہ دیش کب آزاد ہوا، چھوٹا بچہ ہے، پہلی بات تو وہ آزادی نہیں سمجھے گا. اب وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں. اب یہی چیز اگر الٹا کیا جائے، میڈیا والے سے بتایا جائے کہ بتائیے آپ آئے مدرسے میں، پڑھائی کے نظام کو ڈسٹرب کیا، آپ نے بڑی گستاخی کی ہے، ذرا آپ بتا دو گستاخی کب سے کہ گین سے. پسینہ چھوٹ جائے گا. نہ تو انڈیا ٹی وی والا بتا پائے گا، نہ تو آج تک والا بتا پائے گا. گستاخی کاف سے کہ گین سے یہ بھی نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ اردو کے ورڈز ہیں، اور اردو کے ورڈ جتنے اچھے ہمارے مدارس کے علماء اور بچے بتا سکتے وہ نہیں بتا سکتے. انگریزی زبان کوئی پروفیشنل، کوئی ایوارڈ یافتہ لینگویج نہیں. ساری زبان اللہ کی، عربی اللہ کی زبان، اردو مکس ہو کے بنی، 16 لینگویج سے جمع ہو کر اردو لینگویج بنی. عربی ہے، سنسکرت ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، فرینچ ہے، لاطینی زبان ہے. and every language is created by God, by Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah said in the Holy Quran and mentioned اختلاف السنتکم و الوانکم. ساری زبان کو ہم نے پیدا کیا ہے. آپ کے سامنے میں اگر کوئی انگلش میں اپنا تعارف پیش کرتا ہے تو اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں. ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ میں جائیں گے، فلائٹ میں جائیں گے تو انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں اردو بولتا ہوں، عموماً اردو بولتا ہوں، ہندی بولتا ہوں. ہم کو چائے دیجیے، جب وہ نہیں سمجھتے ہیں اس وقت کہتے ہیں I need water, I want to take tea. مجھے چائے چاہیے، پلیز گیو می ٹی. چائے دیجیے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں سے چلے جائیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتے، وہ تو دور کی بات. سنسکرت پہ بات کریں گے. تمہارا نام کیا ہے؟ کم مم نم کم نم نم. بتاؤ تمہارا نام کیا؟ یہ لوگ نہیں بتا پائیں گے جو اپنے منوسمرتی لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں. سنسکرت میں ہے نا، کیا نام ہے تمہارا؟ نہیں بتا پائیں گے سنسکرت میں. ہمارا نام مم نم. کل بھی میں نے ایک جلسے میں اس کا ورنن کیا تھا. مم نم کیا کہتے ہیں؟ مم نم گووندہ، میرا نام گووندا. یہ ایگزامپل دیا تھا ہم لوگوں کو پروفیسر سر نے، سشیل سر نے، یونیورسٹی کے اندر میں. ابھی جو ہم پچھلے مہینے گئے تھے وہاں پہ سر مم نم عبداللہ، میرا نام عبداللہ. گھر کو ہم لوگ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بیت بولتے ہیں، انگلش میں ہاؤس بولتے ہیں، ہوم بول دیتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سنسکرت میں گروہم بول دیتے ہیں، گروہم. مم گروہم جو کی ہاتھ، مم نم عبداللہ. ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر. میں آپ کو دیکھتا ہوں اہم. میں انگلش سنسکرت میں اہم آتا، اہم ورڈ اہم. اہم نیترتو میں آپ کو دیکھتا ہوں. اہم اپوشتی میں بیٹھا ہوا ہوں. اہم استی میں ہوں یہاں پر. یویم نستی تم نہیں ہو یہاں پر. سنسکرت ہے. کیا کوئی سنسکرت بولے گا تو وہ ترم خواہ ہو گیا؟ نہیں، انسانیت نہیں ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر کے بتایا، اور پروفیٹ محمد رسول اللہ نے یوں کہا، بلکہ قرآن میں کہا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس زمین پر پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تعلیم جو ایجوکیشن ہے روشنی ہے اس کے اندر، اور تعلیم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی. جس کے اندر تعلیم آتی ہے، جس کے اندر جانکاری آتی ہے، گویا کہ اللہ کی صفت کچھ نہ کچھ منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور. تعلیم حاصل کرنا، اللہ کی کچھ نہ کچھ صفت منتقل ہوتی، اللہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی صفت جس میں ہو، شریمد بھگوت گیتا میں تو یوں کہا گیا کہ اس کو برا مت کہو، ادارا
आस्थितः सही युक्तात्मामेवामुत्तमां गतिं श्रीमद्भगवद गीता 7वें श्लोक का 18वां 19वां मंत्र। उदारा 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 का मतलब सखी लोग। सखी, इससे ये पता चलता है सखी लोगों का मकाम बड़ा है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम। समाज में जो सखी लोग होते हैं उसका मकाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता ये कहता है कि बड़ा मकाम उदारा। लेकिन सुनो, समाज में सखी लोगों से भी बढ़कर किसका मकाम? सखी लोगों को अलग करके बताया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव। सखी लोग जितने भी हैं उनका एहतराम और उनकी इज्जत समाज में, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। लेकिन एक तरफ सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम, लेकिन जिसको ज्ञान हो मेरा, जिसको मेरी जानकारी हो, जिसको मेरी नॉलेज हो, जो मेरे बारे में जानता हो, मेरे बारे में समझता हो। उदारा सर्व एवैते, एक एक वर्ड को क्लियर करके बता रहा, यूट्यूब से या फिर गूगल से निकाल कर रट कर नहीं बता रहा, बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करके बता रहा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम। लेकिन जिस बंदे में ज्ञान है, जिसमें तालीम है, जिसमें जानकारी है, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम, साक्षात मैं हूं मैं। यानी जिस इंसान में ज्ञान है वो मैं हूं, उसके अंदर मैं हूं मैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसमें मैं हूं। उदारा सखी लोगों की इज्जत करो, मकाम बड़ा बुलंद है। सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम। आस्थितः आस्थितः, अकीदा रखो, दिमाग में बिठा लो इस बात को। सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम, कि जिस बंदे में मैं हूं, जिसके अंदर मेरी सिफत है, वो इंसान दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर उसको दबाने से कोई नहीं दबा सकता। भले ही दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही हो, इस्लाम मजहब के बड़े बड़े विद्वानों के उनके चरित्र को दबाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन दुनिया वालों, मैं तारीख को कुरेद कर आपके सामने पेश करूंगा। भले ही तुम इस्लाम को टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहते हो कि ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है, ये रेडिकलाइजेशन इसके अंदर भरी हुई है, बुनियाद परस्त होते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, आज तुमने साइंस का नाम दिया तो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो। अगर तुमने आज किसी इल्मी रियाजी को मैथमेटिशियन का नाम दिया तो कहते हो कि हम बड़े दुनिया के अंदर तरक्की वाले हो गए। अगर आप इल्म ऑप्टिक्स के ऊपर काम करते हो तो कहते हो कि हमने इन चीजों का इजाद किया। ये सारी चीजें हमारी चौखट से निकल करके गई है। याद कीजिए, बड़े शख्स का नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी को कौन नहीं जानता है? अगर इंसान को चेचक जैसी मुहलिक बीमारी हो जाए, इस मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? पूछो इन मीडिया वालों से। मदरसे से पढ़ा लिखा है नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी है। चेचक की बीमारी का इलाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी ने किया। अल्कोहल का मूजिब, अल्कोहल का बानी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। कौल ब्रादर में अगर आपके पथरी हो जाए, मसाना कमजोर हो जाए, इसके ऊपर सबसे मजबूत किताब तहकीक अगर किसी की है तो शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। नहीं मानोगे मेरी तहकीक को, एक तरफ उठाकर डाल दो। उठाओ 1923 की रिपोर्ट। लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस एक इजलास मुनाकिद, एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 में तमाम दुनिया के डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना जाता है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। आज एक दवाई का नाम आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक इंडिया नाम देते, आयुर्वेदिक का नाम ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया। इस दवाई की खोज करने वाला कौन? मीडिया वाले तुम्हारे दादा नहीं, उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी, जिन्होंने 500 किताबें अपनी किताबुल अदविया में लिखी। आज कोई ऑर्गेनिक
مال میں جائیں گے وہاں ملے گی، ہمارے امورچوں کی حال ہے دوائی نہیں ملے گی۔ آرگینک انڈیا ایک دوائی کی بوتل بڑی قیمتی ہوتی ہے اور پیور دوائی ہوتی، اس دوائی کی کھوج چھوڑنے والا کوئی مائع کا لال ہے تو شخص کا نام ابو منصور ایرانی تھا۔ اور تاریخ اٹھاؤ دیکھو ابو القاسم الزہراوی دنیا کے اندر بیماری تھا، بیماری کی علاج کا ایک طریقہ تھا۔ میں مجبور اس لیے ہوں بولنے پر چونکہ ہمارے مدارس کو ٹارگیٹ کرتے، ہمارے تقریباً 5000 مدرسے ٹارگیٹڈ ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ نہیں بولتے ہمارے علماء، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھولے، ہم بہرے ہیں۔ The father of aviation کون؟ اس دھرتی کے اوپر ہوائی جہاز کا نرمان کس نے کیا؟ ابو عباس نے کیا۔ تاریخ دکھا کر دیکھ لے، عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ کوئی لگا دینا۔ ابو القاسم الزہراوی کو پوچھو یورپ والوں سے کیا نام ہے ان کا؟ الکیس البوبکیس نام ہے۔ اس کی یہ کتاب پائی جاتی، آج بھی یورپ کے اندر پڑھائی جاتی۔ علاج ایک طریقہ تھا، کون سا طریقہ؟ دوائی کا طریقہ۔ میڈیسن دے دیں گے، مریض صحیح ہو جائے گا، وہ گھر کو چلے جائیں گے، لیکن ایک طریقہ اور ایجاد کیا۔ کون سا؟ آپریشن کا طریقہ۔ آپریشن کے آلات بنائے، اس شخص کا نام ابو القاسم الزہراوی۔ اس کے بعد نام آتا ہے ابن سینا کا۔ میں نے بتایا ابن سینا has been written by Ibn Sina a great books. His book's name is Al-Qanun. 10 لاکھ الفاظ اس کتاب میں ہے اور there are 5 chapters of this book. اور ابن سینا گھر سے بھاگ کر مدرسے میں گئے، 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے۔ ان کی یہ کتاب آج بھی کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہے۔ کہاں؟ کیمبرج۔ اگر کہیں کوئی وہاں پڑھ لے ہمارا بھارتی تو اس کو کہتے ہیں کہ ارے کیمبرج سے پڑھا ہوا، لندن سے پڑھ کر آیا۔ اچھا یہ تو ہماری تاریخی رپورٹ ہے۔ ایک بہت بڑا پروفیسر اسٹیفن بریڈلی، ہارورڈ یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر، اس نے لکھا کہ the first سائنسدان، the first scientist person, his name ابن ہیثم۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی علم آپٹکس۔ یہ جتنے بھی کیمرہ ہے یہاں پہ جو چشمے لگاتے ہیں، یہ ٹوٹل چیزیں ابن ہیثم کی پروڈکٹ ہے۔ کہاں سے پڑھے؟ مدرسے سے پڑھے۔ آؤ بیٹے میڈیا والا، تم کو انٹروڈکشن چاہیے کہ مدرسے والا کیا کر سکتے ہیں؟ مدرسے والا یہ کر سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، پڑھو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا to the day of judgment۔ اگر کوئی 2 سال بعد روبوٹ بنا کر لائے گا تو اس انسان کی صرف اتنا اس کا کمال ہوگا کہ دنیا کے اندر روبوٹ کو ایجاد کیا، لیکن دماغ میں وہ چیز آئی کہاں سے؟ وہ نالج، وہ ایکسپیرینس، وہ تجربہ کہاں سے آیا؟ وہ ابا آدم، وہ منتقل ہوئی نسلاً بعد نسلی۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ، اگر کوئی کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے اس بچے کی آواز بہت خوبصورت ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، سب کی آواز خراب ہے لیکن یہ بہت خوبصورت شاعر بنا، تو کیا بولتے ہیں؟ ارے نہیں، ان کا جو نانا تھا نا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ یعنی نانا کی آواز وراثت میں ناتی کو ملتی، یا کسی کی 2-3 نسل پہلے پہلوانی ہوتی ہے تو 2-3 نسل کے بعد کوئی بچہ پہلوان بنتا ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں ان کا پردادا لکڑدادا سکردادا پہلوان تھے، اسی لیے وہ چیز نسبتاً منتقل ہو کر اس بچے میں آئی۔ تو دنیا والوں سنو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ completely we believe in Quran. The Quran no damage, the Quran no divided, the Quran no renovation, restored, the Quran the finally संविधान اللہ کا فائنلی کتاب ہے جو قرآن میں ہے، دنیا کی تمام گرنتھوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کچھ دنوں کے بعد میں اب ایسی مشین آنے والی ہے کہ آدمی اس میں بیٹھے گا، بٹن دبائے گا، 2 سیکنڈ کے اندر 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔
ایسی مشین آنے والی دیکھ لیجئے گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو انگریزوں کا وہ ہے، انگریز بھی آدم کی اولاد ہے، انگریزوں کا کمال نہیں ہے، انہوں نے جوڑا ہے جوڑ کر، لیکن وہ برین، وہ دماغ، وہ آئی کیو کہاں سے آیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں خود ڈے آف ججمنٹ قیامت تک وہ دماغ، وہ شارپ مائنڈنیس وہ منتقل ہوتی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا، علماء جانتے ہیں یخلق فعل مضارع، یخلق فعل مضارع، یخلق پیدا کرنا، اکلا یاکل کھانا، اکلا یاکل، اکلا اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا۔ اہم کھدتی، اہم کھدتی سنسکرت میں بولتے اہم کھدتی میں کھاتا ہوں، اہم کھدتو پلیز کھائیے سنسکرت میں تھوڑا سا تو تا فرق کیجئے سینٹینس چینج ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ایشا بالکا، ایشا بالکا یہ لڑکا ہے، ایشا ایک ماترا بڑھا دیا، ایشا بالکا وہ یہ لڑکی، سا بالکا وہ لڑکا، سا بالکا وہ لڑکی، ایک پھلم یہ فروٹس یہ پھل، تت پھلم وہ فروٹس، سنسکرت ہے بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یو کین ریممبر اینڈ یو کین لرن بٹ جسٹ یو ورک ہارڈ اینڈ فار سم ٹائم، تھوڑی سی محنت کریں گے سیکھ جائیں گے۔ کیا بتایا؟ یخلق مالا، یخلق میں اللہ چھپا ہوا ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، نحو صرف کے گرامر پڑھیں گے، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی نے اپاچی بنا دیا تو یہ مت کہیے کہ ارے بڑا مہان آدمی ہو گیا، یہ خدا ہو گیا، نہیں، وہ خدا نہیں، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے ماں، روبوٹ کو، اپاچی کو، کار کو، ٹرین کو، بلٹ ٹرین کو، ایویشن کو، ایئر بیس کو، ساری چیزیں وَيَخْلُقُ ماں میں ساری چیزیں آتی ہے، ماں لا تعلمون، اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمون، لیکن یہ چیزیں پیدا سب اللہ کرتا ہے، اور سب کا مینشن اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا رائٹر کون دنیا والوں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، مشرق سے مغرب، اتر سے دکن کی تاریخ اٹھاؤ، نام ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہسٹریکل رائٹر، اس کا نام تاریخ ابن خلدون کو لکھنے والا ابن خلدون ہے۔ حساب جس کو علم ریاضی اور حساب بولا جاتا، آج کے زمانے میں اس کو میتھ بول دیتے، کون لکھنے والا؟ سب سے بڑا سائنس میتھمیٹیشن کون؟ ابن باجا۔ سب سے بڑا جیولوجسٹ کون؟ بتاؤ، ہمت اللہ بغدادی۔ سب سے بڑا فلسفی کون؟ امام غزالی۔ غلط بات ہے کہ قرآن کریم سے جو چیزیں صادق، جو چیزیں ماڈرن اعتبار سے بیان کی گئی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے تو بس ایسے ہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھو، فالو کر کے دیکھو، آپ کو دنیا کی ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ کو آدھوری کے اعتبار سے لیس شریعت اسلامی، لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ امپاسبل ٹو رائٹ اپ اینڈ ٹو اسکائی، آسمان سے آسمان تک، زمین سے جانا امپاسبل، منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پہ کوئی جا نہیں سکتا، دروازے نہیں، کیسے جائیں گے؟ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو وہ غلط، لیکن اب جب چاند پر پہنچ گئے، چاند پر وہ چاند مارس پہ بھی پہنچ گئے، مارس
چاند پہ بھی پہنچے، مارس بھی پہنچے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محمد رسول اللہ ہم کو ابھی چاند پر پہنچے ہیں. محمد رسول اللہ کو منٹوں سیکنڈوں میں مسجد نبوی سے لے کر مکہ المکرمہ سے لے کر آپ بیت المقدس اور وہاں سے لے کر آپ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. وہ مثال موجود ہے کہ نہیں؟ ابھی چاند میں گئے تو بڑے سائنسداں، محمد رسول اللہ تو 1450 سال پہلے چاند نہیں بلکہ ساتوں آسمان تھا، سدرۃ المنتہا تھا، عرش معلی تھا، بلکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. نبی کی ذات پر، نبی کی شریعت پر اعتراض کرنے والے تمہیں ماننا پڑے گا. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ایک ایک باتوں پر عمل کرو گے. کچھ لوگ تو پہلے یوں بولتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی ہے. کچھ لوگ بولتے تھے کہ نہیں اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساری یہ باتیں فیل ہو گئی. جدید سائنس کا کیا ماننا ہے؟ جدید سائنس کا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے. یہ رپورٹ، یہ تحقیق کس نے پیش کی؟ جدید ماڈرن سائنس کا. جدید سائنس کا بانی کس کو مانا جاتا؟ البرٹ آئنسٹائن، جس نے شادی نہیں کی. البرٹ آئنسٹائن 1915 میں یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے رکھا کہ زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے اپنی اپنی جگہ پر. کسی نے پوچھا where did you bring it, and it's practical, and it is a practical, and do you have any kind of proof? آپ کے پاس کوئی دلائل ہے؟ انہوں نے کہا yeah I have a proof. انہوں نے قرآن کریم کھول کر کے بتایا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے. اور انہوں نے کہا والشمس تجری لمستقر لها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین اور سورج اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، صبح شام گھومتے رہتے ہیں. قرآن کریم کی دلیل پیش کی. پوچھو سقراط سے اور پوچھو پرانے سائنسدانوں سے جو ایک زمانے تک یہ عقیدہ تھا کہ صرف زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے. پھر کچھ دنوں تک یہ عقیدہ رہا کہ سورج گھومتا ہے، زمین رکی ہوئی ہے. لیکن جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ نہیں سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، آج جدید سائنس کا یہی ماننا ہے جو قرآن کا ماننا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ you will follow and you will have to follow. You will follow not, you will have to follow. تمہیں فالو کرنا ہوگا ہمارے قرآن کی اسٹرکچر کو، ہمارے قرآن کی سموِدھان کو. Because Quran doesn't deny, and Quran doesn't and put the cruelties and violence. قرآن میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، انسانیت کو عام کرنے کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں، بس اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہے. میں سوچ رہا تھا پون گھنٹے میں بات پوری کروں، سرفراز صاحب کے در سے میں پہنچا، نہیں تو آج پھر ہم کہیں اور ہوتے. بہت ساری کام کی باتیں ہمارے اور مقررین نے آپ کو بتائی. میں کوئی مقرر نہیں ہوں. Right now I am only a student. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پرستت کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اتنی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جو بہت سارے حقائق جو پرانی دستاویز اور کتاب میں چھپی وہ آج کی تاریخ میں لانا بہت ضروری، بہت ضروری. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے. سیرت النبی کا پروگرام ہے. محمد رسول اللہ ہمیں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کب کس کا جواب دینا ہے، کیسے باطل کا مقابلہ کرنا ہے، پرامن طریقے پر وی کین ڈو اٹ، ہم کر سکتے ہیں. ہم کو سموِدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے، بھارت کا آئین اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور اتہاس بھری پڑی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو تیار کیجیے. یو مسٹ ٹو educate your child, and right now the situation is a very bad. بہت برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. انگلش کو مہان مانتے ہیں لوگ، کتنی انگلش سنو. ایک چٹکلا ہم نے کل سنا تھا پٹنہ میں، ابھی اتر پردیش میں وہ چل رہا ہے کیا ایگزام. بچے بہت بھیڑ تھے اس دن. کون سی تاریخ کی بات ہے؟ شاید بول رہا ہوں 17 تاریخ کی بات. ہاں 17 کی بات ہے، 16-17 کو. ٹکٹ ہمارا راجدھانی سے بنا تھا. اسٹیشن پہنچے تو پہنچنے کے بعد
وہ راجدھانی لکھنؤ سے وارانسی آتی ہے، اس بارے میں معروف بھائی صاحب زیادہ جانتے ہیں، وہاں ہو کے گزرے۔ تو اب جن بچوں کو ٹرین نہیں ملی، ودیارتھی تھے، وہ ایگزام دینے کے لیے گئے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ راجدھانی ہو کہ کچھ بھی ہو، گرراف بھی آ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ گھر جانا تھا، شام کا ٹائم تھا، راجدھانی آئے تو کچھ بھی آیا۔ جو راجدھانی کے پراپر جو ٹریولر کے سواری تھے، ہم لوگ پیچھے کھڑے، ہم نے کہا کہ یہ بچے پاگل ہو گئے کیا، یہ راجدھانی میں کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بھارت کی سب سے یہ کہے کہ پریفرڈ اور سب سے بیسٹ کوئی ٹرین ہے تو راجدھانی ہے، پھر شتابدی، جن شتابدی ان سب کی باری آتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے گھسیں گے اس میں؟ ہم نے کہا کہ ہو سکتا غلط فہمی ہو رہی ہے، کچھ اور ٹرین سمجھ رہے ہو، لیکن جب ٹرین آئی جناب تو ٹرین آنے کے بعد سب کے سب گھس گئے، گھس رہے تھے، کوئی راجدھانی اسٹوڈنٹ کے سامنے، چھاتر کے سامنے ہم کیا بول رہے ہیں؟ اب جو گارڈ تھے وہ جلدی سے ڈنڈا ونڈا لے کر آئے کہ سر یہ راجدھانی ہے، آپ تو کیوں گھس رہے، نکلیے۔ اسی میں ہم مولانا بن کر ہم جب گھسے ہم کو بھی کرے کہ مولانا کہاں گھس رہے، راجدھانی ہے۔ ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہے نا، گرراف تو نہیں ہے، یہ ٹرین ہے۔ وہ بتائیں کہ آپ کا برتھ نمبر کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا مولانا سمجھ کر ہم کو ٹرکا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22۔ ہم نے انگلش میں اس کو بتایا اور انگلش میں امریکن ایکسن وائس میں بتایا۔ ایک تو یہ کہ مائی برتھ نمبر از 22 ایسے بولتے ہیں ہمارے بہار کی اور ہندوستان میں، لیکن جو ایکسن وائس سیکھا ہوا ہوتا ہے انگلش میں چبا کر بولتے ہیں، یہ جتنی چبا کے بولیے اتنے اچھے بولنے میں لگتے۔ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22۔ وہ کہنا ہے مطلب اس کو شاید سمجھ میں نہیں آیا کچھ، تو بولا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ خیر ہم چلے گئے، جا کے بیٹھے ہو، بیچارہ آیا، وہ ہنسنے لگا، خیر وہ آ کر کے وہ بولا سر اچھا یہی برتھ آپ کی ہے؟ میں نے کہا یس یہی میری برتھ ہے۔ پھر تو بڑی توازن سے وہ گارڈ جو رہتے ہیں، وہ جو اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ پوری توازن کے ساتھ لاتے ہیں، پانی، چائے، کھانا، سب کچھ۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگوں پر ایک لیول لگا دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب ہوگا تو سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں جانتے، مدرسے کا پڑھا لکھا ہوگا تو ایک دم بالکل ٹارگیٹ کریں گے، میڈیا والے کو کچھ نہیں ملے گا، نورانی خواجہ کے بچے کے پاس چلے جائیں گے، بیٹا بتاؤ دیش کا بازار۔ اس کو پوچھے کہ تم نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے، تم بتاؤ کہ گستاخی جو گاچ لے کے بھینس میں ہے بولا، اس سے بھی پوچھیے۔ تم بولو کہ تم میڈیا والے بتاؤ، میڈیا ہجے کرو، میڈیا کی کیا کیا ہجے کرو۔ وہ بولے کہ اسپیلنگ نہیں، ہجے کرو، ہجے بولتے ہیں، ہجے کرو، اسپیلنگ نہیں، ہجے کرو، ہجے کر کے بتاؤ الگ الگ۔ اس کے میں پسینے نکالیے، اس کو الاؤ اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو کور کرنا ہے تو آپ مدرسے کے ذمہ دار سے پہلے ملیے، پرمیشن لیجیے کہ سر ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو مدرسے کے ذمہ دار سے پوچھیے۔ ہمارے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہاں کوئی اور سبجیکٹ پڑھائی جا رہی ہے اور آپ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بھارت یہ دیش کا بازار ہو، ہمارے اساتذہ سے پوچھے بتائیں گے۔ بچہ سے کہیے کہ بیٹا سیف الدین کے پارا کا کون سا پارا، وہ تب بتائے گا کہ دوسرا پارا وہ بتائے گا۔ وہ سیف الدین کا نام سنتے ہی وہ بیہوش ہو کے نہیں گر جائے گا وہ میڈیا والا۔ ہاں گورنمنٹ ہے، ٹیم بنائے، جائے مدرسوں میں جائیے، ڈھونڈیے۔ اب سے پہلے بھی گاندھی جی، وہ اندرا گاندھی، اس نے دارالعلوم دیوبند، ندوے کا، ان سب جگہوں کا سروے کرائے تھے، مال مٹیریل کہاں سے آتے ہیں، کون کلو اناج اور آٹے کہاں سے پکتے ہیں۔ میں نے کہا سازش رہی ہے، کرو، کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ سارے پیور ملیں گے، ایک دم بالکل کلین ملیں گے، اور کوئی انلیگل کام ان مدارس میں نہیں ہوتے جو تمہارے ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے بہت سے ایسے سنستھا ہیں، تیر و تلوار کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور دسہرہ کے موقع سے اس کو پوجا جاتا، اس کے سب سے بڑے پرمکھ کے ذریعے اس کے اوپر کوئی FIR نہیں۔ ہمارے مدارس پر FIR، پڑھانے والوں پر FIR۔ جب 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ جن کی ہوتی ہے اور وہ چندہ کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں ملتی۔ ان لوگوں کے گھر پہ چھاپے مار کے وہ دیکھتے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور مت بھولنا، میں تو وہ جواب نہیں دوں MP جی کا بولے، ہم کبھی بولیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ، بھارت کے اندر بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں، آسمان سے لے کر زمین پر اور پھر اتر سے لے کر دکن تک اکنامک میں مسلمان نظر آتا ہے۔
بلکہ بالی ووڈ میں مسلمان نظر آتا ہے، ہالی ووڈ میں مسلمان نظر آتا ہے، سنگیت کی دنیا میں مسلمان نظر آئے گا۔ کہاں سے نکالو گے؟ آدھونک دنیا میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نظر آئے گا جناب، ہر جگہ پر مسلمان ہے، کہاں سے نکالو گے؟ آزادی کے موقع پر مسلمان نظر آئے گا، جنگ کے میدان میں مسلمان نظر آئے گا۔ ایم پی صاحب کہاں سے بائیکاٹ کرو گے؟ کہاں کہاں ہے یہ مسلمان؟ ڈھونڈو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، امن اور شانتی کا ماحول بنا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔